السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فاروق سرور، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے نئی تحقیق کیا کہتی ہے اور پاکستان میں ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو پروفیسر صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے؟ تھینک یو پروفیسر سیاض صاحب، آپ نے ایک انتہائی ایک اہم موضوع کے اوپر آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے جو ناظرین ہوں گے وہ اس سے کافی حد تک استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر ہے، جس میں بچے کی جو ارلی ایجوکیشن کے اوپر بات کی گئی ہے، اور یہ بہت کم بات ہوتی ہے ہمارے اس طرح کی جو ہماری جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہیں، تو اس کے اوپر ہم نہیں دیکھتے کہ کسی بڑے فورم کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہو۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کے اوپر ہم بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ بچہ کس ایج میں جا کے کتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لفظوں کو سیکھ پائے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے اور اس کی نو ہاؤ کو سمجھ پائے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی موسٹ ریسنٹلی ابھی یہ ریسرچ آئی ہے جو کہ نیوزی لینڈ میں ان کا ایک آکلینڈ سٹی ہے، وہاں سے انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے، جس کے اوپر انہوں نے 13 سال کی ریسرچ کے بعد وہ اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ جو بچہ اپنی جو 3 سال کی ایج میں جو ہی وہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی اور ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 1000 لفظوں کو وہ میمورائز کر سکتا ہے، وہ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا سکتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ، اور اس کو آرگیو بھی کیا گیا، اور بھی بہت سارے جو پیئر سائنٹسٹ تھے اس وقت پہ، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کروایا کہ بچوں کو آپ ارلی ایجوکیشن کے لیے جو ہے جب وہ 3 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کے اندر جو اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 1000 لفظ جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں بلکہ وہ ان کے اوپر رسپانس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں کس ایج میں وہاں پہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے، تو وہ تقریباً 3 سال کے بعد ان بچوں کو اسکول کا وہ رخ کروا دیتے ہیں، وہ صرف کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس اسکول کے ماحول سے وہ ہم آہنگ ہونے کے لیے کہ یہ اسکول کی بلڈنگ کیسی ہوتی ہے، یہ اسکول ہے، اور اس میں ان کے جب وہ اپنے جیسے بچے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت تیزی سے لرن کرتا ہے، اور اس کو ہفتے میں 2 یا 3 دن، یہ پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہے، اور میں اگر نیوزی لینڈ کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ، وہاں پہ 3 سال کے جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کو اسکول میں ایک لرننگ پروسیس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ صرف اس کے پاس کوئی بیگ نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس بک نہیں ہوتی، وہ صرف ماحول کو آبزرو کرتا ہے، اور جنہوں وہ ماحول کو آبزرو کرتا ہے تو اس بچے کے اندر بذات خود ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہیں جانا ہے، تاکہ وہ یوز ٹو ہو جائے۔ نارملی بچہ وہاں پہ ٹیک اپ کرتے ہیں اسکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے تقریباً جب وہ 6 سال کی ایج میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کو پھر اسکول نیا نہیں لگتا، بلکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ میں 2 سال اس اسکول میں نے آلریڈی یہاں پہ میں نے گزارے ہیں، اور میں نے اپنے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے بھی وہ فیملیئر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو کافی حد تک اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے اس ماحول کو، اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ایکسیپٹ کرنے میں، تو وہ اس میں بدلی شو نہیں ہو کرتا۔ تو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ انہوں نے ریسرچ کے اندر بتائی ہمیں کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے ایجوکیٹرز جو تھے وہ گورنمنٹ لیول پہ ان کو اپوائنٹ کیا، اور انہوں نے بولا کہ آپ وہ بچے جو 1000 جو ورڈز ہیں جو ان کو وہ یاد نہیں کر پاتے، یا ان کو یاد کرنے میں انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ نہیں ہو پاتی، یا وہ کنفیوز رہتے ہیں، یا وہ ڈل ہیں، تو واٹ اسٹیپس نیڈس ٹو بی ٹیکن ٹو امپروو دی مینٹل انہینسمنٹ آف دوز پرٹیکولر چائلڈ۔ تو اس میں پھر انہوں نے ایجوکیٹرز جو تھے وہ انہوں نے ان کے بچوں کے پیرنٹس کی مدد کے ساتھ ان کو ویکلی بیسس پہ، کوارٹرلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ ان کے گھروں میں جا کے ان کو بچوں کی رپورٹ لیتے رہے ہیں، اور وہ رپورٹ مرتب کر کے گورنمنٹ کو دیتے رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایجوکیشنسٹ پروگرام کے لیے انہوں نے بہت سارا بجٹ بھی ہے وہ لگایا، اس کو پائلٹ پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ انہوں نے پائلٹ پروگرامز کے نام سے اور اس کے پروگرام کو انہوں نے متعارف کروایا، جن میں انہوں نے بچوں کی ارلی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کروایا، اور وہ جو بچوں کے جو پیرنٹس تھے جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر انہوں نے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے ایک بچے کی ارلی ایجوکیشن کی گروتھ کے لیے اور اس کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر بچوں کے جو ینگ پیرنٹس تھے جو الٹریٹ تھے ان کو انہوں نے کافی حد تک لٹریٹ کیا، ان کو اس دہانے میں لے کر آئے، جس میں انہوں نے بابر کروایا کہ بچے کی ایجوکیشن ارلی اسٹیجز پہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا سائیکولوجیکل ایپٹیٹیوڈ، سائیکولوجیکل بیہیویئرل اپروچ وہ کتنی زیادہ میٹر رکھتی ہے ایٹ ارلی اسٹیج۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پیرنٹس کے لیے بھی پروگرام متعارف کروائے، اس پروگرام کا نام دیا جاتا تھا ہیڈ اسٹارٹ پروگرام پیرنٹس کے لیے، اور پائلٹ پروگرام تھا بچوں کے لیے۔ تو اس طرح ایجوکیٹرز، پیرنٹس اور یہ بچے ان تینوں پارٹیوں نے مل کے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت، ایک میوچل کوآپریشن کے تحت صرف بچوں کے اوپر ہی فوکس انہوں نے کیا، اور پھر بچوں نے اس کے اوپر ریزلٹس دینا شروع کر دیے۔
تو یہ رجحان پھر بڑھتا بڑھتا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کریٹیوٹی کا جو لیول ہے وہ ہمیں اس کی مثال دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتی، خاص طور پہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں، کیونکہ ان کو ارلی سٹیجز پہ کریٹیوٹی کی طرف لگا دیا جاتا ہے، ایک ریسرچ اورینٹڈ مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے جو بعد میں ایک بڑے ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر جا کے جو انڈسٹریل پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ بچہ پھر ہی اور شی reach in that positions to make the research projects for the industry and the growth of the economy of the country. اب ہم اپنے ملک کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایک مسحقہ خیز ہے اگر اس کے اوپر بات بھی کی جائے، اور بہت سارا بجٹ ہمارا ڈیفینس کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ یہ بہت بڑا المیہ اور اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز بھی اویلیبل ہیں، بلڈنگس بھی ہیں، بچوں کو سیکنڈ ٹائم پہ ہوم ٹیوشن بھی اویلیبل ہے، بچوں کے پیرنٹس بچوں کی ایجوکیشن کو افورڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بدقسمتی سے بچہ پرفارم نہیں کر پا رہا، اور وہ پرفارم اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کی جو ارلی سٹیجز پہ اس کی جو اپ برنگنگ جب اس کی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی جو کہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے، اور اس انیشیل سٹیج کے اوپر انہوں نے بچے کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا، اور جب بچہ جو ہے وہ تقریباً 7th گریڈ میں یا 8th گریڈ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت تک بچہ جو ہے وہ بہت کچھ ذہنی طور پہ وہ اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ سیکھ جاتا ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے کیا کرنا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بچے کو اگر شروع سے ہی اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کے پیرنٹس کو ہم صرف یہ نہ کہہ کے بڑی جمع ہو جائیں پیرنٹس کے ہمارے پاس پیسے ہیں ہم بچوں کی ایجوکیشن کو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو اپنی پرائم رسپانسبلٹی ہے to look after the children at home in order to educate them properly، اور ان کا سائیکولوجیکل ایپٹیٹیوڈ ان کا وہ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں، ان کو لک آفٹر کریں، تو تبھی جا کے کہ بچہ جو ہے ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ تیار ہو سکتا ہے اس معاشرے کے لیے اور ایک وہ بہتر کارکردگی پیش کر سکتا ہے. اس میں ہمارے گورنمنٹ لیول پہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرام متعارف کروانے چاہیے تاکہ اویئرنیس پروگرام لینے چاہیے، جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تاکہ وہ بھی اپنا انٹرسٹ اور انپٹ شو کریں، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، اور ایک کنڈیوسو اور فرینڈلی انوائرمنٹ ارلی سٹیجز کے اوپر دیا جانا چاہیے، تاکہ بچے کو یہ بھی نہ لگے کہ جو پڑھائی ہے یہ میں اس کو سزا کے طور پہ لے رہا ہوں، یہ دیٹس ناٹ اے پنشمنٹ، اٹ از ایکچولی بلیسنگس ٹو بی ٹاٹ. تو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہم کبھی بھی بحیثیت قوم یا بحیثیت معاشرہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم جس مرضی سیکٹر میں چلے جائیں اگر ہم ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے طور پر نہیں ابھریں گے اور ایک کریٹو مائنڈ سیٹ اور ریسرچ اورینٹڈ اپروچ فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہم باہر نہیں آئیں گے، تبھی تک ہم ایک روایتی آرتھوڈاکس اور کنونشنل چیزوں کے اوپر رہتے ہوئے ہم دنیا میں کوئی بھی کسی قسم کی ایسی ریسرچ یا پروجیکٹ لے کر نہیں آ سکتے کہ دنیا ہم کو انکریج کرے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے ینگ پیرنٹس کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور گورنمنٹ لیول پہ میجر پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کرنے چاہیے تاکہ ان مہذب دنیا میں جو ہم نے ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ سکیں ایک ماڈل کے طور پہ. اگر بہت سارے ہمارے دوست اس بات پہ بھی نالاں ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ باعث ہیں، بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، ہم ان سے کیوں سیکھیں؟ ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ ان سے نہ سیکھیں، کم از کم آپ خود سے اتنے زیادہ کریٹو ہو جائیں کہ لوگ آپ سے سیکھنا شروع کر دیں. آپ کو کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا کرنی پڑے گی نا، یا پھر ان سے سیکھ لیں یا پھر ان کو سکھا لیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کسی کی میراث نہیں ہوتی، نہ کسی کی جاگیر ہوتی ہے، نہ کسی کی یہ پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، اور نالج آج تک دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھے جہاں کہیں بھی پھیلا ہے وہ ہمیشہ شیئرڈ نالج ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو شیئرنگ کے نتیجے پہ ہی ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ نالج از اے گریٹ پاور وچ انکریزز بائی اسپینڈنگ. تو برائے مہربانی اس میں باعث میں ڈسکریمنیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی چیز کہیں سے بھی آپ کو اچھی ملتی ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو کیری آن کریں اور اس کو ٹیک اپ کریں تاکہ اپنے بچے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بہتر سے بہتر ایک نمایاں کارکردگی پیش کر سکیں. میری طرف سے اتنا ہی، شکریہ. بہت بہت شکریہ فیض صاحب، اللہ حافظ.